دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں یہ دنیا جو ہے فتنہ فساد والی دنیا ہو گئی ہے، اور کسی انسان کو کسی کے اوپر یقین اور پیار محبت نہیں رہا۔ دوستوں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اس دنیا میں پیار محبت نہیں رہے گا اور لوگ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے تو اس دنیا کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن دوستو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہت سادہ طریقے سے گزارنا ہے، اور ہمیں نہ اچھا کھانا کھانا ہے، نہ اچھا کپڑا پہننا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ اپنی جو ہے خواہشیں بڑھانی نہیں ہے، اور ہمیں اپنی خواہشیں کم کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ بندے تو بہت سادہ مزاجی کے ساتھ اس دنیا میں رہے، اور دنیا میں سمجھ لے کہ تو ایک مسافر کی طرح ہے، آیا اور گھومنے آیا اور چلا گیا، اس طریقے سے تو اس دنیا کو سمجھ۔ اور دوستو میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ جو یہ عمل میں لے کر آیا ہوں یہ عمل ہے حمزات کا، اور حمزات جو ہے ایک ایسا اللہ کا روحانی مخلوق ہے کہ جو جنات سے بھی زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ طاقت رکھنے والا ایک ایسا انسان ایسا اللہ کا مخلوق ہے کہ جو بہت زیادہ تیز رفتار اور بہت زیادہ جلدی سے ہر کام کو انجام دیتا ہے۔ لیکن دوستو یہ روحانی جو حمزات ہے وہ حمزات اللہ کے کلام سے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ کو اس کو 1100 سے زیادہ ہی پڑھنا ہے، اور 1100 اس کی پابندی نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی اس کی بندش باندھی ہے کہ آپ کو 1100 بار ڈیلی پڑھیں۔ اگر آپ 1100 بار لگاتار پڑھیں گے اور اس کی پابندی باندھیں گے اور بندش لگائیں گے تو پھر وہ حمزات آپ کو پریشان کرے گا، اور آپ کو پاگل بھی بنا سکتا ہے اور آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ تو دوستو اس بات کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو پابندی نہیں کرنی ہے، بس 1100 سے زیادہ اوپر پڑھنا ہے، اب وہ 1400 بار ہو جائے یا 1300 بار یا 1100 بار۔ تو دوستو ڈیلی آپ کو اس کا عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی ہیں۔ وہ پابندیاں یہ ہیں کہ آپ کو بہت اچھا کپڑا نہیں پہننا، سادہ کپڑا اور سوتی کپڑا پہننا ہے آپ کو، اور سفید رنگ کا، اور آپ کو بہت مختصر کھانا کھانا ہے، اور کوئی میٹ مچھلی اور انڈا یا دودھ جلیبی یہ سب نہیں کھانی ہے۔ اگر آپ ان سب کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور وہ حمزات آپ کا متی ہو جائے گا، اور آپ کا فرما بردار ہو کر وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ ہو سکتا ہے کہ حمزات آپ کو بہت کام دے اور وہ آپ کی زندگی میں بہت اچھی طریقے سے کام آئے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ویسے بھی آج کل موسم ایسا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو جتنا گھر سے باہر نکلو گے اتنی باتیں زیادہ ہوں گی، اگر گھر کے اندر رہو گے تو باتوں سے جو ہے پرہیز بھی ہوگا۔ اور دوستو باتیں آپ کو زیادہ نہیں کرنی ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ جب قل هو اللہ آپ شروع کریں تو 11 مرتبہ درود شریف پیچھے لگا لیں اور 11 مرتبہ درود شریف آگے لگا لیں، اور جب آپ پڑھیں تو بہت پاک صافی کے ساتھ
وضو کریں اور بہت احتیاط کے ساتھ وضو کریں، اور بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو کھانا کھانا ہے۔ کھانا بھی آپ کو بہت مختصر سا کھانا ہے، پیٹ بھرنا نہیں ہے کہ اپنی ٹنکی فل کر لی اور جو ہے اب اللہ ہی اللہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ تو انشاءاللہ دوستو اس بات کو آپ دھیان رکھ لیجئے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے وضو کر کے اور بہت اچھی طریقے سے آپ نہ زیادہ کھانا کھائیے، نہ زیادہ اچھے کپڑے پہنیے، اور ہر وقت پاک رہیے، اور نہ زیادہ کلام کریے، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے۔ اگر آپ یہ سب باتیں کریں گے تو حمزات آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس نقصان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ آپ کو یہ صاف سمجھ لیجئے اور سن لیجئے کہ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ساری باتیں اور وارننگ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس طریقے سے یہ ساری باتیں کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ہی 21ویں یا 22ویں دن سے حمزات آپ کو سامنے دکھائی دینے لگے گا، اور اگر وہ آپ کو سامنے دکھائی دے تو آپ کو اس کو نہ کوئی چھیڑخانی کرنا ہے، نہ آپ کو کوئی کلام کرنا ہے، بس اپنا عمل جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ آپ کا دوست اور متی ہو جائے گا، اور آپ کا ہر کام وہ کر دے گا۔ اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس سے جو ہے ہم کلام ہوں، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ آپ میرا کام، جو بھی میرا کام اٹکتا ہے اسے آپ غائبانہ طریقے سے کر دیجئے، آپ میرے سامنے مت آئیے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اور آپ کا کام غائبانہ طریقے سے وہ پورا کرے گا، اور آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، کیونکہ وہ غائبانہ طریقے سے آپ کا کام کر کے چلا جائے گا، اور اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو نہ نمازیں چھوڑنی ہے، نہ اچھا کلام چھوڑنا ہے، نہ آپ کو کوئی اچھا کھانا کھانا ہے، نہ آپ کو اچھا کپڑا پہننا ہے۔ ان باتوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا ضروری، اور آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے دنیا کے اندر کوئی بھی کام اٹکے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔